شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہوں کی معافی اور جرائم کی عفو کے لیے اپیل کرنا، گزارش کرنا، سوال کرنا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ کوئی کہے کہ ہاں میرے اس بچے نے یہ غلطی کی ہے لیکن میں آ گیا ہوں، میری سفید داڑھی کو دیکھو، اب اسے معاف کر دو، سینے سے لگا لو اور کام پہ جہاں لگایا تھا لگائے رکھو، اس کو عرف عام میں شفاعت کہتے ہیں۔ اور جب وہ مان جائے کہ ٹھیک ہے اس کا جرم تو تھا لیکن آپ آ گئے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ عرف میں شفاعت ہے۔ اور شریعت میں شفاعت یہ ہے کہ کوئی بندہ حساب کے وقت رب العزت کی بارگاہ میں حساب میں مشکل میں ہو یا سختی میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہہ دے مولا یہ ہے تو مجرم، گناہگار ہے، لیکن اے اللہ تیرا جو میرے ساتھ وعدہ تھا اس وعدے کی برکت سے آج اسے معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ اب ذرا شفاعت کے معنی اور مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، ویسے تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں، 2-3 اقسام عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھانا آسان ہو جائے۔ اعمال جب تلیں گے تو کسی شخص کے جو ہی اعمال تلے یوں 2 پلڑے ہیں، یہ نیکیوں والا پلڑا ہے دایاں، دوسرا گناہوں والا پلڑا ہے، یوں برابر ہو گئے۔ اب کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، برابر ہونے کا مطلب ہے اس کے جتنے گناہ تھے اتنی ہی نیکیاں ہیں۔ اب اس کا حساب ہونا تھا، جو پلڑا بھاری ہو جاتا اس کے موافق فیصلہ ہونا تھا، اگر نیکیاں بڑھ جاتی تو اسے جنت میں بھیجا جانا تھا، گناہ زیادہ ہوتے دوزخ میں گرایا جانا تھا، لیکن اب اس کے تو پلڑے یوں برابر ہو گئے۔ اب جب برابری ہو گئی وہ شخص سخت گھبراہٹ میں ہے، ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر اسے یاد آئے گا دنیا میں فلاں نیکی کو میں نے حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا، کاش آج وہ میرے نیکیوں کے پلڑے میں ہوتی، وہ باری ہو جاتا تو میرا کام بن جاتا۔ آج ہم جن نیکیوں سے روگردانی کر دیتے ہیں، غفلت کر دیتے ہیں، جان چھڑا لیتے ہیں، پھر اس وقت پتہ چلے گا ان کی ویلیو کیا ہے، جب گھبراہٹ ہوگی، سختی کی کیفیت ہوگی۔ اور یاد رکھیے دنیا میں جب اعمال تلتے ہیں یا چیزیں تلتی ہیں تو جو پلڑا باری ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے، جس میں وزن زیادہ ہو اس کا جھکاؤ نیچے ہوگا اور جس میں کم ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ قیامت کو پلڑوں میں اعمال تو تلے گا لیکن ایسے ہوگا جو پلڑا باری ہوگا وہ اوپر کی طرف اٹھے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے کی طرف آئے گا، یعنی اس دن تول اس طریقے سے ہوگا۔ اب یوں ہی اس کے اعمال برابر ہیں، سخت گھبراہٹ میں ہے تو جلال ایزدی کے پیش نظر تھرا رہا ہے، مشکل میں ہے، اور دن کون سا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جب بائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بڑے سخت قریبی بھی دور ہوتے ہوں گے، ہر کوئی نفسی کی کیفیت میں مبتلا ہوگا، وہ کہے گا کسی طرح میری جان چھوٹ جائے، میرا حساب کلیئر ہو جائے، میں بخشا جاؤں، باقی جدھر بھی جاتے ہیں جائیں۔ گرامی قدر ایسی سخت کیفیت کے وقت اس شخص کے یوں ترازو برابر ہیں۔ اب وہ تلاش کر رہا ہے، باپ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہے، ماں کی طرف دیکھتا ہے وہ اپنے حساب میں فکر مند ہے، بھائیوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں اور نیکیوں کے بارے میں متفکر ہیں۔ اب اسے کوئی آسرا نہیں مل رہا، سہارا نہیں مل رہا۔ اب جب یہ کیفیت ہے، ذرا توجہ فرمائیے، برابر اس کے پلڑے ہیں اور اسے کوئی آسرا اور سہارا نہیں مل رہا، اتنے میں رسول مکرم آ کے کہتے ہیں مولا یہ میرا امتی ہے، دیکھ اس نے حساب برابر تو کر دیا، اے مالک تھوڑی سی رحمت فرما، اس کا نیکیوں کا پلڑا یوں باری کر دے، اور رب اپنے محبوب کی کہنے پر یہ کام کر دے گا، تو اس عمل کو شفاعت کا عمل کہتے ہیں۔
دوسرا شفاعت کا عمل یہ ہے کہ شخص کبیرہ گناہوں کی وجہ سے سختی میں مبتلا ہوگا اور کریم آقا علیہ السلام کہیں گے مالک ہے یہ مجرم۔ آقا علیہ السلام کو وکیل امت نہیں کہا جاتا، شفیع امت کہا جاتا ہے۔ وکیل کہا کرتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم کیا نہیں ہے، اس نے قتل کیا ہی نہیں، اس نے چوری کی نہیں، اس نے ڈاکہ ڈالا نہیں، اس نے یہ غلطی اور گناہ نہیں کیا، اس نے کرپشن نہیں کی، اگرچہ کی ہو، لیکن آقا علیہ السلام ایسے نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام وکیل امت نہیں ہوں گے، شفیع امت ہوں گے۔ آپ کہیں گے مولا اس بندے نے جرم کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، مگر مولا اس کو نہ دیکھ، میرے ساتھ تیرا جو وعدہ ہے شفاعت کا اس کی برکت سے اس کو معاف کر دے، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میں اپنی امت میں سے کبائر والوں کی بھی شفاعت کروں گا، فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی۔ تیسری قسم شفاعت کی کہ ایک شخص حساب و کتاب کے بعد دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہے اور آقا علیہ السلام کہتے ہیں یا رب یہ میرا امتی گناہوں کی سزا پا رہا ہے، اے اللہ اب میری شفاعت کے ساتھ اس کو بخش دے۔ رب اجازت دے دے، آقا علیہ السلام اس کو دوزخ سے نکالیں اور جنت میں لے آئیں۔ یہ شفاعت کی تیسری قسم ہے۔